وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکلا تو خطرناک ہو جاؤں گا، اگر میں سڑکوں پر آیا تو آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گی۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر کو تو اپوزیشن لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں، وہ تو ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے اور موجودہ اپوزیشن کے اوپر چوری کی مقدمات ہیں اور وہ اپنے مقدمات میں خود کو جو سچ بھی ثابت نہیں کر سکا، نہ ہی ہم اسے جھوٹا ثابت کر سکیں۔ احتساب کے عمل کے اوپر بھی انہوں نے گلے کیے ہیں کہ ہمارا احتساب کا عمل جو ہے وہ کافی فقدان کے باعث، بہت سے لوپ ہولز کے باعث آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہم اصلاحات تو کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکی۔ لیکن وزیراعظم کی اس دھمکی کو اپوزیشن نے کسی اور نظریے سے لیا ہے۔ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ سڑکوں پر آئیں گے تو پھر جواب ہمیں نہیں، عوام آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے گی۔ اگر آپ نے سڑکوں پر آنے کا سوچا تو یہ آپ کی صرف گیدڑ بھبکی ہے، وہ پرانا دور گزر چکا ہے۔ حقیقت اس میں کیا ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، وزیراعظم کے سخت الفاظ سے اپوزیشن پریشان ہے، وزیراعظم خود پریشان ہے یا کوئی اور پریشان؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات تو کلیئر کر دوں۔ اپوزیشن نے کل سے سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا۔ اچھا، اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ وزیراعظم نے یہ بیان ہمارے خلاف دیا ہے یا ہمارے متعلق دیا، پورا بیان تو انہوں نے چلایا ہی نہیں سوشل میڈیا پہ نا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ پورا ان کا بیان سن لیں، پوری ان کی گفتگو سن لیں، اس میں کسی اور طرف اشارہ نہیں ہے، اشارہ ہی سیدھا اپوزیشن کی طرف ہے۔ اب جہاں پہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اشارہ ہے، اور یہ میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں کہ وہاں معاملات تو بہترین چل رہے ہیں، بہترین، یا سر یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہاں معاملات بہترین چل رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے وہ اشارہ دیا ہے جو 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی نے کہا تھا۔ جی، شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا آپ سندھ سے پنجاب کی طرف سے آئیں، ہم یہاں سے سندھ کی طرف جائیں گے، یاد یہی بات کہی تھی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے ذرا تھوڑا سا جوش خطابت میں یہ کہہ دیا کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں مجبور ہوں کہ حکومت میں ہوں۔ جو حکومت میں ہوتا ہے نا اس کو مجبوری تو ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں مجبور، مثلا میں بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہنستا ہوں کہ آپ میرے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، کبھی ہر 4 ماہ بعد ایک پروٹیسٹ کا کرتے ہیں، جب میں نکلوں گا۔ اچھا، وہ میں نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں 126 دن دھرنا دے سکتا ہوں، اگر میں اکیلا بھی نکلتا ہوں، میں پوری ٹیم لے کے بھی نکلتا ہوں اور میں پروٹیسٹ کروں گا تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ اپوزیشن، حکومت ورسز اپوزیشن ایک بیان ہے جس پہ وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ مت سوچیں کہ حکومت، آپ مجھے حکومت سے نکال لیں گے، میکسیمم کیا ہوگا کہ میرے خلاف عدم اعتماد یا کوئی چیز لے آئیں گے۔ ایک تو وہ ہونے، دوسرا انہوں نے ساتھ جو بات کی ہے کہ اگلے 5 سال بھی میرے ہیں۔ اچھا، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا کہ اگلے 5 سال بھی میرے ہیں۔ بھائی، وزیر اعظم کی اداروں سے ٹکراؤ کی بات بالکل جھوٹ ہے۔ اداروں کے ساتھ ان کے اور اداروں کے ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ایک بات تو اب یہ ذہن نشین کر لیں۔ دوسرا، اپوزیشن جو چاہتی تھی، اپوزیشن ایک اور کام کر رہی تھی۔ اپوزیشن کچھ جگہوں پہ رابطے کر کے کوشش کر رہی تھی اور یہ یقین دہانی لینا چاہ رہی تھی کہ جناب ہم آپ سے تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اس میں جناب ووٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں۔ ان کو وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ میں جہاں جو بات کر رہا ہوں، جو سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے، انہیں وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ اب عمران خان کا، ایک شخص کا جس کے خلاف پوری اپوزیشن کھڑی ہو یا سر اور ڈٹ کے کھڑی ہو، اس کے خلاف ہر روز باتیں ہو رہی ہو اور وہ اس کے باوجود یہ للکارے، تو یہ ایک ضرور ایک اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، کچھ ہے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ اس طرح للکارتا ہے تو کوئی بات پیچھے ضرور کری ہوتی ہے۔ میرے پاس بھی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم جو ہے، تو وہ حکم کا اکا ہے کیا؟ حکم کا اکا جو ہے بس وہ چلیں، یہ جو KP کا الیکشن ہے نا اور پنجاب کا الیکشن، اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ہوائیں نکل جائیں گی۔ یعنی اس کا نتیجہ بتا دے گا پھر اپوزیشن؟ میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی نکل جائیں گے۔ میں آپ کو بڑا سمپل سا ایک سٹوری 2 منٹ میں، عمران خان جو ہے نا وزیر اعظم، یہ اس لیے مطمئن ہے کہ ان کے جو مخالف ہیں نا یاسر، جتنے ان کے مخالف ہیں وہ سارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 5 بھائی تھے نا، 5 بھائیوں نے مل کے پیسے ڈالے اور پانچوں نے ایک گاڑی لے لی، اور روزانہ صبح 5 نکلتے تھے گاڑی میں اور رات کو واپس آ جاتے تھے۔ سوچتے تھے ہمیں کہا کوئی نہیں ملتا۔ ایک دن ایک نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی جان صبح نکلتے ہیں ٹیکسی میں، رات کو واپس آ جاتے ہیں، کوئی ملتا نہیں سواری۔ انہوں نے کہا ملے کس طرح؟ اور تم 5 تو اس میں بیٹھے ہوتے ہو، وہ خالی ہوگی تو ملے گی نا۔ تو یہ اپوزیشن کا یہی حساب ہے، 5 اگر کٹھی بڑے لیڈر ہیں تو 5 وزیر اعظم کا امیدوار ہے، تو پھر مجھے بتاؤ حکومت کس کو ملے گی؟
چھٹا پھر آپ معیشت کا حال بھی دیکھ لیں. جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں پھر میں بھی ایک میم سنا دیتا ہوں. اب ایک پلیٹ کے اندر انڈا پڑا ہے اور اس کے نا اطراف میں کالی مرچ بہت زیادہ گر گئی ہے. اب وہ ویکیوم کی مدد سے کالی مرچ نکالی جا رہی ہے. اب وہ کرتے کرتے وہ انڈا بھی مشین جو ہے نا سک کر لیتی ہے. تو اوپر کیپشن لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرتے کرتے معیشت بھی کھا گئی ہے. اب اس پہ پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, یہ مجھے ایک بات بتا دیں. میں پھر بات کروں گا تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں اتنی فیور کرتے ہیں. میں فیور کی بات نہیں کر رہا. آج کسان کیوں خوشحال ہے؟ کسان تو بہت خوشحال ہے. کسان تو 200% سے زائد کما رہا ہے. ایک شخص ایسا, ایک طبقہ ایسا ہے جو تنخواہ دار طبقہ, سرکاری ہو پرائیویٹ ہو. چلیں میں آپ کو یہ بڑی خبر دے دوں. آج کچھ تو فواد چودھری صاحب نے اشارہ دے دیا نا, اور کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں جگہ پہ, پرائیویٹ وہ جو بڑے ادارے تھے ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ سیلری میں اضافہ کریں. اس کی وجہ سے ان کو اس کے متبادل حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور یہ مارچ سے پہلے ہو جائے گا. یا سر یہ فروری کے مہینے میں ہو جائے گا. اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور ایک بڑا ریلیف یہ بھی چلے ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ زندگی کب تک سہل ہوتی ہے ان دعووں کے باوجود بھی. لیکن ہم بہتری کی امید ہی رکھ سکتے ہیں اور بہتری کی جانب اپنا قدم ہم بڑھانا چاہتے ہیں. حکومت بھی اس کے ساتھ ہو, اپوزیشن بھی ساتھ ہو, ماحول سازگار ہو تو بہتری کی طرف بڑھا جا سکتا ہے.